بتائیں گے۔ 28 روز قبل دبئی سے پاکستان آنے والے نوجوان نے امام مسجد قاری اقبال کو کیوں قتل کیا؟ ملزمان دونوں جو گرفتار کر لیے گئے ہیں ہم ان کی زبانی جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قاری اقبال کو آخر کیوں قتل کیا گیا۔ کیا نام آپ کا؟ جی محبوب حسین۔ محبوب، آپ نے قاری اقبال کو کیوں قتل کیا؟ اس کے پیچھے ریزنز بہت ساری ہیں۔ وہ یہ کہ میری فیملی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ جب 2014-15 میں یہاں پہ تھا تو اس کے کہنے پہ اسی نے ہمیں اپنی باتوں میں ورگلا کے پہلے مجھے اپنے پاس رکھا، پھر میری شادی ہوئی تو میرے بچوں کو بھی اس نے فورس کر کے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، میرے پاس اکاموڈیشن کی سہولت ہے، مجھے تو فیکٹری کی طرف سے یا میرے محلے داروں کی طرف سے سارا ملا ہوا ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ تو میں نے اس کو آگے سے سمجھایا کہ قاری صاحب یہ مناسب نہیں ہے، تو میں اب ارننگ کرنا ہوں تو اپنے معاملات آپ خود سے دیکھوں گا۔ تو اس نے بھائیوں سے بات کی۔ آپ قاری صاحب کو کتنی دیر سے جانتے تھے؟ میں تقریباً اس کو 2008 سے جانتا ہوں۔ ہمارا ایک پیشنٹ تھا، اس کے ریفرنس سے ہم یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے، تو اس سے بھی ملنا جلنا ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ زیادہ آنے جانے لگ گیا۔ تو ایک لیے ہمارے سٹی سے ہی ہے تو اس لیے پھر اس سے زیادہ بات چیت اور ساری باتیں ہو جاتی تھیں۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا، لیکن اس کے کہنے پہ اس نے بھائیوں سے بات کی کہ یار اس کو ادھر کرنے دو، آپ کیوں اس کو منع کرتے ہو؟ بھائی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن قصہ مختصر اس نے ہمیں اپنے پاس رکھا اور پہلے اس نے بڑی ساری انویسٹمنٹ کی چیزیں لا کے دینی، سارا کچھ بتانا۔ یہ مہینے کے چیزیں آپ کو لا کے دیتا تھا؟ ہاں جی، ہمیں دونوں کو ہی۔ تو یہ مہینے کے جب قمری مہینہ آتا ہے تو یہ پہلی ڈیٹس کو چلا جاتا ہے اپنے ٹور پہ، اس کے مدارس کے سلسلے ہیں، تو اس کے بعد 10-15 دن 20 دن کے بعد یہ اچھا تھا، جو آخری ایک ہفتہ ہمارے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ تو اس کے دوران اس کی مشکوک حرکات تھیں، تو میں پہلے تو تھوڑا سا جھجک رہا تھا، اس سے 1-2 دفعہ بات بھی کی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ تو اس کے بعد پھر مسز نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب کی حرکات اچھی نہیں ہیں، وہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اس نے ان کی تصویریں وغیرہ بھی بنائی ہوئی تھیں، کچھ ایسا بھی تھا کیونکہ میں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا تو یہ پھر ایسے معاملات کرتا تھا۔ تو پھر میں نے ان کو بات کی کہ قاری صاحب آپ ہمیں اتنا کلوز اپنا کر کے، اتنے معاملات کر کے اب آپ ہمیں اس نہج پہ لے آئے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ایک اچھا محبوب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وہ گرائیں بھی ہیں، پیچھے گاؤں سے آپ رہنے والے ہیں، اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ تصویریں بھی کچھ ایسی بنائی تھیں آپ کی وائف کی، تو تصویریں کوئی زبردستی تو نہیں بنا سکتا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، کیونکہ اس کے پاس رہتے تو ہم نے کبھی اس کا موبائل چیک ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس 2 موبائل تھے، اب بھی اس کے پاس 2 ہی ہوتے تھے، ایک سادہ تھا بٹنوں والا، ایک جو تھا وہ اینڈرائڈ موبائل اچھا رکھتا تھا۔ تو ہم نے تو کبھی ایسا چیک ہی نہیں کیا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، نہ ہی ایکسیس تھی اس تک۔ وہی اس کے پہ بلیو کر کے کہ یہ بڑی بھائیوں کی طرح ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس نے جو بھی کیا وہ اس کے اپنے معاملات تھے، اس نے بنائی ہیں۔ خیر وہ بعد میں اس نے پھر آئی ڈونٹ نو کہ ویسٹ کی ہیں، ڈیلیٹ کی ہیں، کیا کیا ہے۔ تو مسز نے مجھے بتایا اس نے ان کے ساتھ دست درازی بھی کی تھی ان کو، پھر میں نے خود بھی دیکھا رات کو کرتے ہوئے، یہ چھیڑ چھاڑی کر رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ۔ اس وقت آپ کی بیوی نے اس کو منع نہیں کیا یا اس کو کچھ شور نہیں مچایا، کسی کو بتایا نہیں؟ جی کیا تھا، میں بھی وہاں پہ تھا، ہم نے اس کو فوری طور پہ اس کو بات کی ہے، اس سے بات کی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو تھوڑا گھبرا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے ہمیں بٹھا لیا اور وہ بات کی کہ اگر تو آپ اپنی خیر چاہتے ہیں، مجھ پہ تو کسی نے بلیو نہیں کرنا، یہ تو پکی بات ہے۔ میں معاملات دیکھیں، میں اتنے سالوں سے یہ مدارس کے کام کر رہا ہوں، مساجد کے کام کر رہا ہوں، اب آپ کی ہے کہ آپ اپنی زندگی چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں۔ تو خیر میں نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو نہیں فالو کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں وہی چیز کہ میں نے یہ کرنا ہے، جو میں نے کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہٹ درمی والی بات۔ اس کے بعد اس نے ہمیں وہاں سے سیپریٹ کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ چلے گئے ہیں، لیکن وہ اگلی رہائش بھی انہوں نے ارینج کر کے دی تھی۔ خیر اب وہ رہائش پہ کم آتے تھے، میری پریزنس میں ہی آتے تھے، ابسینس میں اتنا نہیں آتا تھا، لیکن اب انہوں نے یہاں پہ ایک لڑکا تھا جنید، اس کے نمبر سے مسز کو تنگ کرنا، میرے نمبر پہ کالز کر دینی، ڈیورنگ ڈیوٹی میرے لیے پرابلم کرنا۔ میں نے پھر ان کو تھوڑا ریکویسٹ کی، لیکن پھر یہ اسی طرح سے ان چیزوں میں ملوث رہا ہے ہمیں۔ اچھا محبوب، آپ یہ بتاؤ کہ آپ پھر آخرکار اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ قاری اقبال کو آپ نے قتل ہی کر دیا، لیکن جب آپ کی بیوی کو وہ تنگ کر رہا تھا اور آپ کو وہ دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ آپ کو جان سے مار دوں اگر کسی کو بتاؤ گے، تو آپ نے اس وقت پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ بس اسی وقت یہی تھا کہ اس پہ کسی نے بلیو نہیں کرنا، اور ان کا اتنا لمبا یہاں پہ ایک پیریڈ گزرا ہے ٹاؤن شپ میں ان لوگوں کے ساتھ، تو کوئی بھی بندہ یہ مانے گا نہیں کہ قاری صاحب ایسے ہیں۔ اور اوپر سے اس نے ہمیں جو بتایا تھا سارا کہ میرا ہے تو کوئی بلیو کر نہیں کرے گا، اور میرے یہ سارے معاملات جو پیچھے سے میں اتنا رہا ہوں، انہوں نے اپنا کوئی تنظیمی ریفرنس بھی دیا تھا، بتایا تھا کہ مجھ پہ بیٹا کسی نے شک نہیں کرنا، اب آپ کی ہے کہ آپ جیتے ہو مرتے ہو، یہ آپ کی اپنی۔ تنظیمی کون سا تنظیمی ریفرنس دیا؟ یہی کہ میں
افغانستان میں بھی اس نے بتایا تھا کہ میں گیا ہوں، جہادی تنظیموں میں رہا ہوں، کوئی اور بھی ایسے اس کے تھے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، یہاں پہ آتے رہے ہیں، میرے روم میں بھی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو اب آپ کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، تو میرے پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا. اور اچھا محبوب یہ بھی بتاؤ کہ یہ ہمیں جو پتہ چلا ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ 2014 اور 15 کی بات ہے، یعنی کہ 5 سال قبل جو ہے وہ آپ کی بیوی کو تنگ بھی کرتا تھا اور آپ کو دھمکاتا بھی تھا. اس کے بعد آپ دبئی چلے گئے، تو پھر ایسی کیا نوبت آئی کہ پھر آپ پاکستان آ کے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا؟ ایسی نوبت اس لیے آئی تھی کہ میں اب 2014 15 16 کی یہ باتیں ہیں، اس کے بعد میں چلا گیا، بچے میرے پیچھے چلے گئے، لیکن اب بھی اس کا یہ انٹرفیئر کرنے کا، یہ چیزیں کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا. یعنی آپ کے دبئی جانے کے بعد بھی وہ آپ کی بیوی کو تنگ کرتا رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو موبائل پہ نہیں تنگ کرتا تھا، لیکن اب وہاں جاتا تھا، اس نے اپنا مکان وہاں پہ شروع کیا ہوا تھا اسی سوسائٹی میں، وہاں پہ جانا، وہاں پہ تنگ کرنا، موبائل یوز نہیں کرتا تھا. کون سا علاقہ ہے آپ کا پیچھے والا؟ ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے. بہاول نگر میں یہ اپنا گھر بنا رہا تھا اور وہیں آپ کی بیوی کو جو ہے دوبارہ تنگ کرنے لگا؟ ہاں جی. تو پھر میں نے جب اب آیا ہوں تو میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کو مارنے مرنے کا، میں تو اپنے ایگزام کے لیے آیا ہوں، بچوں کو ساتھ لینا تھا، ان کا بھی وزٹ اپروو کروایا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے. تو اس سے آ کے بات کرنی تھی کہ یار میں خود جاتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قاری صاحب اب آپ ان چیزوں کو جانے دیں، اب ایک بڑا عرصہ بیت گیا ہے تو ہم کیوں نہ اس چیز کو ختم کر دیں، اگر آپ کی کوئی ایسی ہے تو آپ بتا دیں تو ہم معذرت کر لیتے ہیں آپ سے، آپ اس چیز کو جانے دیں. لیکن پھر وہی بات کہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ کوئی ثبوت لے کے آئیں. اچھا آپ کے ساتھ ایک اور بھی ملزم ہے، وہ پولیس نے جو حراست میں لی ہے، اس کو آپ کہاں سے لے کے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام طیب. طیب آپ کہاں رہتے ہو؟ میں لاہور میں رہتا ہوں. تو طیب آپ کی کیسے محبوب سے دوستی ہے؟ یہ جاننے والے ہیں بچپن کے، ہمارے ایک ہی گاؤں کے ہیں ہم. تو کیا انہوں نے کہا آپ کو کہ ہم نے قاری کو قتل کرنا ہے، میرے ساتھ چلو؟ نہیں ایسا تو نہیں تھا. پھر آپ دونوں قاری کے گھر کیا کرنے گئے؟ جی ملنے گئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بائک چاہیے آپ کی بائک چاہیے تو جانا ہے آنا ہے، اور شوکت خانہ بھی جانا ہے تو واپس آ جائیں گے پھر. تو بس اس لیے مجھے ساتھ لے گئے تھے بائک کی وجہ سے کہ بائک چاہیے آپ کی. قاری کے جب آپ گھر گئے ہیں محبوب کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کی کیا باتیں ہوئی؟ یہ میں تھوڑا پیچھے کھڑا تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے آپ بیٹھ جائیں. میں پیچھے کھڑا ہو گیا تھا تو یہ آپس میں لگے ہوئے تھے، بس یہی باتیں کر رہے تھے کہ آپ میری فیملی میں جو انٹرفیس نہ کریں تو اچھا ہے، اور اس طرح جو ہے نا میرے پیچھے چھوڑ دیں، اب کافی ہو گیا، آپ نے مجھے بہت تنگ کر لیا ہے. یہ ساری باتیں آپ سن رہے تھے؟ جی میں سن رہا تھا. پھر اس کے بعد کیا ایسی بات ہوئی کہ محبوب جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے؟ وہاں پہ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ ان کے ذہن میں تھا، جو بھی تھا، جو غبار تھا، جو بھی چیز تھی وہ ان کے ذہن میں تھی، وہی ان کے ذہن میں تازہ ہوئی ہے. تو اس کے یہ قاری کو وہاں پہ قاری اقبال کو سمجھا رہے تھے کہ آپ میری بیوی کو تنگ نہ کرو؟ جی سمجھا رہے تھے، بالکل ایسی ہی باتیں کر رہے تھے جیسے کہ پرسنل بات. تو وہ کیا کہہ رہا تھا آگے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ ثابت کریں تو پھر آگے بات کرتے ہیں. اچھا محبوب آپ 1 اکتوبر کو دبئی سے پاکستان آئے؟ ہاں جی بالکل. تو قاری کو سمجھانے کب آئے؟ یہ 9 تاریخ کی بات ہے، 9 کی رات کو. کتنی دیر آپ اس کے گھر میں رہے؟ یہی کوئی 5-7 منٹ بات چیت چلی ہے، لیکن وہی بات پھر وہ ساری چیزیں ذہن میں ایک دفعہ. آپ اس کو کہتے تھے کہ میری بیوی کو تنگ نہ کرو، تو وہ کیا کہتا تھا آپ کو کہ میں نے کرنا ہے؟ میری فیملی میں اب یہ چیزیں آپ نہ کریٹ کریں، بہت ہو گیا، ایک عرصہ گزر گیا، اب میں بھی یہاں پہ نہیں ہوں تو اب اچھا نہیں لگتا کہ آپ بار بار اس چیز کو کرتے ہیں. وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ پھر بھی وہاں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، بچوں کو لیے مسائل کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بات کریں. میں نے کہا سب ثبوت ہے ہی نہیں ہے، آپ ثبوت چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو میں کہاں سے بات کروں. لیکن میں خود آیا ہوں تو آپ سے بات کرنے ہی آیا ہوں کہ آپ اس چیز کو جانے دیں، اور آپ ایک شریف انسان ہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے، آپ کا شعبہ بھی ایسا ہے، جو ہوا اس کو چھوڑ دیں. اب میں پرسنل آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں تو آپ اس چیز کو جانے دیں. لیکن اس نے کہا کہ آپ کے پاس جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور مجھے آپ روک بھی بھلا کیسے سکتے ہیں، پہلے میں کون سا روک گیا ہوں. اچھا محبوب یہ بتاؤ کہ آپ قاری کو بات کرنے آئے، سمجھانے آئے، تو پھر کیا ایسی نوبت آ گئی کہ آپ نے اس کو جو وہ قتل کر تو بس ساری چیزیں پرانی تازہ ہو گئی ہیں، اور اس کی اسی ضد کی وجہ سے تو میں بس خدا پہ سے باہر ہو گیا ہوں، اس کو پکڑ لیا. پھر آپ نے کیسے قتل کیا اس کو؟ بس کچھ نہیں، اس کا گلا پکڑے رکھا ہے، گلے سے اس کو سانس بند کی ہے، دبائے رکھا ہے. طیب جب محبوب نے قاری اقبال کا گلا پکڑا اور اس کا وہ سانس دبا رہا تھا تو آپ وہاں پر موجود تھے؟ جی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہیں کریں، لیکن ان کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا ان کے سر پر، تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. پھر آپ نے منع نہیں کیا؟ میں ان کو ویسے زبانی کہتا ہوں، لیکن فزیکلی میں ان کو پیچھے نہیں کھینچا یا ایسے میں نے اس کو منع نہیں کیا. پھر محبوب آپ نے پھر بڑی صفاقی کے ساتھ اس کے کچھ نازک اعضاء بھی کاٹے. وہ چھری آپ نے کہاں سے لی؟ وہ اسی کے روم سے، اس میں روم میں آگے کچن ہے چھوٹا سا، تو وہاں سے اٹھائی تھی، چھوٹی نائف تھی وہ. تو
क्या उस वक्त आपके जहन में आया? आप तो समझाने गए थे कि आपने उसका नाक भी काट दिया, कान भी काटे और नाजुक हिस्से जो हैं जिस्म के वो भी काट दिए। वो फिर इसी बात पे ही था कि कौन से सबूत हैं, या आप मुझे रोक सकते हैं, मेरे किसी ने बिलीव नहीं करना, यही सारी चीज़ें कि यार अब भी, तो इसी वजह से बस गुस्से में आके और ये सारा हो गई गलती। तो फिर आपने वो जो उसके नाक, कान और नाजुक अज़ा काटे हैं वो कहाँ फेंके? आपने क्या किया उनका? वो जला दिए थे उधर ही अपने जाके वहाँ पे। फिर उसको कत्ल करने के बाद आप कहाँ गए? यहाँ से बस वापस चला गया हूँ घर अपने। तो कितने दिनों के बाद पुलिस ने जो है वो आपको पकड़ा? 3-4 दिन बाद हमारा, क्योंकि नंबर से कॉल आई हुई थी, तो तैयब के पास वो सेल था, तैयब से उन्होंने चेक किया, तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आ गया था, खुद पेश हो गया था। तो ये आप जब इसने कत्ल किया और ये वापस चला गया तो आप कहाँ गए? मैं भी अपने घर चला गया था, तो 2-3 दिन बाद मुझे पुलिस की कॉल आई है और मुझे इन्फॉर्मेशन ली है उन्होंने। उन 2-3 दिनों में आपने किसी को बताया नहीं? मैंने किसी को नहीं बताया। आपको बताना चाहिए था कि मेरे दोस्त ने जो है वो कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल बताना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया। फिर पहले पुलिस ने आपको पकड़ा? ये पुलिस ने मुझे कॉल की और मुझे इन्फॉर्मेशन लिया कि मैं कहाँ रहता हूँ ऐसे अननोन बन के। तो फिर 2 दिन बाद मेरे घर आए हैं, 1 दिन बाद ही कॉल करने के 1 दिन बाद मेरे घर आए हैं, मुझे घर से गिरफ्तार किया है। तो फिर मुझे यहाँ पे फिर तुमने सारा बता दिया कि मेरे साथ महबूब था और इस तरह हुआ? जी मैंने सारा कुछ बता दिया था। महबूब, आप कत्ल करने के बाद जब अपने घर गए हो वापस, तो आपने अपनी बीवी को जाके बताया कि मैं कारी को कत्ल कर रहा हूँ? हाँ जी, उनसे बात हुई है, बताया उनको जी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने बुरा किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है जहाँ पे इतने साल गुजर गए थे तो आप छोड़ो, आप अपने मामलात कर देखते हैं, आप आए थे, छुट्टी गुजारते, हमने जाना था, तो आपने बहुत बुरा किया है, अब क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें परेशानी वाली हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था, जो हुआ हो गया था। फिर वो जो 3-4 दिन आप अपने घर में रहे हो तो क्या आप सोचते रहे हो? कुछ भी नहीं, मेरे 2 पेपर हो गए थे, मैंने पेपर दिए हैं, लेकिन बड़ी परेशानी थी कि यार बहुत बुरा हुआ है, और फिर उससे 1-2 दिन बाद ये सारी चीज़ है। अब क्या सोच रहे हो कि कानून को मुझे जो है वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था और कारी की सारी बातें जो है पुलिस को खुद बतानी चाहिए थी, अभी क्या सोच रहे हो? बिल्कुल यही था कि इसका चैनल और ये होना चाहिए था, पुलिस से डिस्कस करते, जैसे अब आया था अकेला, उसने नहीं बात मानी थी, तो पुलिस को इन्वॉल्व करते इसमें कि अब भी ये मामलात ऐसे हैं तो अच्छा होता। महबूब, ये बताइएगा कि जब इसको गिरफ्तार किया गया तैयब को, नहीं पुलिस की कॉल नहीं आई तैयब के अरेस्ट होने से पहले ही, क्योंकि इसके बड़े भाई मेरे दोस्त हैं, हम बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार आप उस रात इधर आए हुए थे, तैयब को बुलाया था, तो क्या माजरा हुआ? तो मैंने फिर उसको बताया, उसने कहा कि हमें पुलिस की कॉल आई है कि आपके भाई के नंबर से कॉल की गई कारी को। तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है, तैयब जा रहा है पुलिस के पास, तो आप भी जितनी जल्दी हो सकता है आप पहुँच जाओ, तो आपने इधर उधर नहीं जाना बिल्कुल, बाकी मामलात इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो आप दोनों जाओ, और इस चीज़ को अब कर लिया है तो आप फेस भी करो, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो मैंने उनको कहा ठीक है भाई, आप बिलीव रखें, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो मैंने वहाँ से तैयारी पकड़ी, और फिर जिस शाम को तैयब अरेस्ट हुआ है, वेरी नेक्स्ट डे फिर मैं इधर आ गया हूँ। मेरे भाई थे साथ में, एक और दोस्त थे, अकबर साहब थे इनके बड़े भाई, तो वो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए। आप इधर थाना इंडस्ट्रियल एरिया में खुद आ गए? हाँ जी, हम तीनों खुद आ गए थे जी।